بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عربی بول چال کے لیے، عربی زبان سیکھنے کے لیے جو کتاب سب سے زیادہ اور شروع میں بنیادی طور پر بیسک معلومات کے لیے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام منہاج العربیہ ہے۔ منہاج العربیہ کا مطلب عربی کا طریقہ، اور یہ کتاب لڑکیوں کے مدرسے میں آپ جائیں وہاں بھی آپ کو ملے گی کہ شروع میں اسی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ ندوہ کے مدرسے میں جائیں اس میں بھی آپ کو یہی ملے گی۔ آپ دیوبند سے ریلیٹڈ مدرسے میں جائیں وہاں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو زیادہ تر، ہم 100% تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ 100% مدرسوں کا ہم نے چکر نہیں لگایا ہے، دورہ نہیں کیا ہے، لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے، حتیٰ کہ مکتبوں میں بھی شروع میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، اس کو منہاج العربیہ ہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ منہاج العربیہ ہے، اس کا سبق انشاءاللہ آج سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ تو زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے ہوئے آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ منہاج العربیہ کے مصنف یعنی جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے ان کا نام ہے سید نبی حیدرآبادی۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے ہم کو ہمارے اساتذہ دعا پڑھاتے ہیں، آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر، اے میرے رب اس کو آسان کر دیجئے، مشکل نہ کیجئے۔ وتمم بالخیر، اور خیر کے ساتھ اس کو مکمل کر دیجئے۔ رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دیجئے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ درس نمبر 1 یعنی سبق نمبر 1، سبق کو عربی میں درس کہا جاتا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے حاذا۔ حاذا کے معنی جو چیز پاس ہو تو ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتے ہیں، تو وہی عربی میں اس کو حاذا بولتے ہیں، جیسے انگلش میں دس بولتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے ذالکا۔ ذالکا کے معنی کوئی چیز دور ہو تو ہم لوگ بولتے ہیں، عربی میں اس کو بولیں گے ذالکا، اور انگلش میں ڈیڈ بولتے ہیں۔ تو حاذا ذالکا اب پہلا جملہ ہے حاذا کتابن، تو حاذا کا معنی آپ نے یہاں پڑھا تو، اور آگے ہے کتابن، اور یہ اس کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کتابن کے معنی کتاب۔ حاذا کتابن، کتاب ہے، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں ایک کتاب ہے۔ دوسرا جملہ ہے ذالک فرسن۔ اب ذالک کے معنی کیا ہے آپ اوپر دیکھ لیجئے۔ ذالک فرسن، فرسن کے معنی دیکھنا ہے تو آپ تصویر دیکھ لیجئے، گھوڑی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ تو ذالک فرسن، گھوڑا ہے یا ایک گھوڑا ہے۔ تیسرا جملہ ہے ذالک کلبن۔ اب ذالک کا یہاں معنی آپ نے پڑھا تو وہی یہاں بھی ہے، ذالک کلبن، تصویر بنی ہوئی ہے کتے کی، تو ذالک کلبن، ایک کتا ہے، کتا ہے۔ ھذا جمل، ایک اونٹ ہے، تصویر بنی ہوئی ہے اونٹ کی، ھذا کے معنی آپ نے یہاں پڑھ لیا، تو ھذا جمل، اونٹ ہے یا ایک اونٹ ہے۔ اب آپ ترجمہ کرنے میں سب سے پہلے دیکھیے کہ جو پہلے لفظ ہے پہلے اس کا ترجمہ کیجئے، اس کے بعد جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیجئے۔ جیسے ھذا پہلے ہے تو اس کا ترجمہ پہلے کیجئے، پھر اس کے بعد جمل ہے تو اس کا ترجمہ اس کے بعد کیجئے۔ ھذا جمل، ایک اونٹ ہے۔ اب آ جائیے ادھر، ھذا کتابن۔ اب یہاں تصویر بنی نہیں ہے تو آپ نے تصویر کو دیکھ کے اگر یاد کر لیا ہوگا تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ کرتے چلے جائیں گے۔ ھذا کتابن، ایک کتاب ہے۔ ذالک قلم، ذالک کے معنی آپ نے یہاں پڑھا تو ذالک قلم، ایک قلم ہے۔ ذالک فرسن، گھوڑا ہے، گھوڑے کی تصویر یہاں بنی ہوئی ہے، آپ نے اس کو دیکھ کے یہاں یاد کر لیا ہوگا۔ تو ذالک فرسن، ایک گھوڑا ہے۔ ھذا کلبن، ایک کتا ہے۔ یہ سب آپ جملے پہلے پڑھ چکے ہیں، بس یہاں پہ جو ہے الٹ پھیر ہے، جیسے جہاں ذالک تھا وہاں ھذا لکھ دیا گیا، یا جہاں ھذا تھا تو وہاں ذالک لکھ دیا گیا، اسی طرح کر دیا گیا۔ بس آپ نے اگر وہ تصویر دیکھ کے یاد کر لیا ہوگا، ھذا ذالک کا معنی یاد کر لیا ہوگا تو بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ کرتے چلے جائیں گے۔ ھذا کلب، ایک کتا ہے۔ ذالک جمل، ذالک جمل اونٹ، ذالک جمل، ایک اونٹ ہے۔ ھذا جمل، ایک اونٹ ہے۔ ذالک فرسن، ایک گھوڑا ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ عربی آپ کو بنانی ہے، اور یہ عربی بھی بہت آسانی کے ساتھ آپ بناتے چلے جائیں گے، ذرہ برابر بھی آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے پہلا جو پیج ہے اس کو
اور تصویر دیکھ کے اس کے معنی آپ نے یاد کر لیا ہوگا تو اس کو بہت آسانی کے ساتھ آپ کرتے چلے جائیں گے۔ اس میں کرنا کیا ہے، پہلے جو لفظ ہے پہلے اس کی عربی آپ بنائیے، اس کے بعد والے کی عربی اس کے بعد بنائیے۔ اب جیسے یہ کتا ہے تو کی عربی کیا ہے، تو پہلے اس کی بنائیے۔ ہاذا آپ نے پڑھا، جو پاس ہو اس کے لیے ہاذا، اور کتے کی عربی آپ نے تصویر میں دیکھ کے یاد کیا ہوگا کلبن، تو ہاذا کلبن کتا ہے۔ او گھوڑا ہے، او کی عربی آپ نے پڑھا ذالکا، تو پہلے ذالکا کی کی بنائیے، پھر گھوڑے کی عربی آپ نے پڑھا فرسن، او گھوڑا ہے۔ یہ اونٹ ہے، اب اس میں بھی جو پہلا لفظ ہے پہلے اس کی عربی بنائیے۔ کی عربی ابھی آپ نے بنایا ہاذا، اور اونٹ کی عربی جملن، یہ اونٹ ہے۔ او کتا ہے، پہلے کی عربی بنائیے ذالکا، اور کتے کی عربی آپ نے پڑھا کلبن، ذالکا کلبن، او کتا ہے۔ گھوڑا ہے تو کی عربی ہاذا، اور گھوڑے کی عربی فرسن، ہاذا فرسن۔ او اونٹ ہے، ذالکا جملن۔ قلم ہے، ہاذا قلمن۔ او کتاب ہے، ذالکا کتابن۔ یہ انسان ہے، ہاذا انسان، انسان کی عربی انسان ہی۔ وہ حیوان ہے، ذالکا حیوان، حیوان کی عربی بھی حیوان ہے۔ سوال ہے، ہاذا سوال۔ وہ جواب ہے، ذالکا جوابن۔ وہ کتاب ہے، ذالکا کتابن۔ وہ قرآن ہے، ذالکا قرآن۔ وہ آسان ہے، صرف آسان ایسا لفظ ہے جس کی عربی نہیں آئی ہے، ورنہ ہر ایک کی عربی آ گئی ہے، یا جیسے انسان کی نہیں آئی یا حیوان کی نہیں آئی تو اس لیے نہیں آئی کہ اس کی عربی یہی تھی، تو اس لیے اس کی نہیں آئی۔ لیکن آسان کی عربی نہیں آئی تو آسان کی عربی ہے سہلن، تو کی عربی ذالکا، آسان کی عربی سہلن، تو ذالکا سہلن، وہ آسان ہے۔ اب بہت آسانی کے ساتھ آپ ان کی عربی بناتے چلے جائیں گے، بس آپ کو یہ پتہ ہو پہلے جو لفظ ہے پہلے آپ کو اس کی عربی بنانی ہے، اس کے بعد والے کی عربی اس کے بعد بنانی ہے۔ اور پہلا جو صفحہ آپ نے پڑھا تو اس کو بہت پختگی کے ساتھ اس کو یاد کر لیں تصویر دیکھ کے، اس کے بعد وہی سارے جملے ہیں، بس لفظوں کا الٹ پھیر ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ تو پہلا جو لفظ آپ نے صرف 4 پڑھا، وہی 4 اس پیج میں بھی اور ادھر نیچے بھی وہی سارے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، بس الٹ پھیر ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ بناتے چلے جائیں گے۔ تو یہ پہلا سبق آج ہوا، انشاءاللہ کل دوسرا سبق ہوگا۔